وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 34 آج پڑھیں گے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں عورتوں پر۔ قوام کے مختلف معنی ہیں، جس میں حاکم، ذمہ دار، محافظ، نگہبان، یہ سب میننگز ہیں قوام کے۔ یعنی شوہر جو ہیں وہ قوام ہیں اپنی بیویوں پر۔ جو ہمارا دین اسلام ہے، اس میں جب دو لوگ شادی کے رشتے میں بندھتے ہیں تو وہ ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ یعنی اسلام میں جو خاندان ہے یا جو فیملی سسٹم ہے وہ بالکل ایک انسٹیٹیوٹ کی طرح سے ہے، جس میں آگے چل کے بچے ہوں گے، ایک پوری فیملی بنے گی، اور اس انسٹیٹیوٹ میں دنیا کے باقی تمام انسٹیٹیوٹس کی طرح ایک ہی سربراہ یا ایک ہی ہیڈ ہوگا، اسی کا فیصلہ چلے گا۔ وہ ذمہ دار ہے پوری فیملی کا، اس کے ذمے تمام فیملی کے اخراجات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اور فیصلے کرنے کا حق بھی اسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ باہم مشاورت اور باہم رضامندی کے ساتھ فیصلے کرے، بالکل اسی طرح جیسے کسی بھی دنیا کے ادارے کا سربراہ نظام کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے باہمی مشاورت اور باہمی رضامندی کے ساتھ تمام معاملات کرتا ہے، اسی طرح اس کو بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ سربراہ ہوگا، اور کیوں ہوگا یہ جواب بھی اللہ نے اسی آیت میں دے دیا، بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالکم۔ دو ریزنز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرد کو فضیلت دی ہے اللہ نے عورتوں پر، اور یہ فضیلت ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ مرد جو ہے جسمانی اعتبار سے بھی عورت سے زیادہ قوت والا ہوتا ہے، ذہنی طور پر بھی زیادہ میچور ہوتا ہے، زیادہ بہترین فیصلے کر سکتا ہے۔ تو پیچھے بھی ہم نے آیت میں پڑھ لیا کہ بعض کو بعض پر اللہ نے اس دنیا میں فضیلت دی ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، ایک ریزن۔ دوسری ریزن کیا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ، کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اپنی بیویوں پر۔ یعنی تمام ٹوٹل اخراجات کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، اور وہ چونکہ اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، اس لیے وہی قوام ہوگا، وہی سربراہ ہوگا۔ آپ سوچیں کہ جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں یا جن کو طلاق ہو جاتی ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ وہ کس طرح مشکل ترین حالات کو اس دنیا میں فیس کرتی ہیں، کیسے وہ اکیلی اپنی فیملی کو چلاتی ہیں، یہ وہی آپ کو بتا سکتی ہیں۔ مرد جو ہے، آپ کہہ لیں کہ ایک سائبان کی طرح سے ہوتا ہے گھر میں، ایک چھت کی طرح سے ہوتا ہے، ایک نگہبان کی طرح سے ہوتا ہے، ایک قوت والا محافظ ہوتا ہے، پھر ساری ذمہ داری بھی وہ اپنے اوپر لیتا ہے۔ عورت کو تو ہمارے دین میں ایک پینی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، صرف اور صرف وہ گھر میں رہتی ہے، گھر میں اولاد کی تربیت کرتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، گھر میں ایک ملکہ، ایک کوئین کی طرح سے وہ رہتی ہے۔ اس کو نہیں کہا گیا کہ وہ باہر نکلے، کام کرے، کما کر لائے، کھلائے، کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ سوچیں نا، خواتین کو اسلام میں ماں باپ کی طرف سے بھی پیسے ملتے ہیں وراثت میں، ٹھیک ہے، شوہر کی طرف سے بھی ان کو جو ہے حق مہر کی صورت میں پیسہ ملتا ہے، پھر ساری زندگی بیٹھ کر کھانے کی گارنٹی بھی ان کو مل جاتی ہے۔ ان پر تو 1% بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی۔ ان کو کیا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے، وہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ فَالصَّالِحَاتُ، پس نیک عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو نیک عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو فرما بردار ہوتی ہیں، یعنی جو شوہروں کی بات مانتی ہیں، قانتات ہوتی ہیں، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ غیب کا لفظ یہاں کیوں آیا؟ یعنی اگر شوہر پریزنٹ نہیں ہے، یا وہ باہر گیا ہے، یا وہ کام کرنے باہر ہے، گھر میں موجود نہیں ہے، تو وہ اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اور اپنی آپ کی بھی حفاظت کرتی ہیں، کیونکہ عورت بھی اب مرد کی ملکیت میں ہے، تو وہ اپنے نفس کی بھی حفاظت کرتی ہے۔
تو عورت، بہترین عورت کون سی ہے؟ اس میں کوالٹیز بتا دی گئیں بہترین عورت کی، جو قانتات ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، شوہر کی بات ماننے والی ہوتی ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بما حفظ اللہ، ساتھ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے، یعنی کیوں وہ اس طرح سے ہوں، کیوں وہ اتنی زیادہ فرما بردار؟ کیونکہ اللہ نے جو ان کی حفاظت کر دی۔ آپ سوچیں نا ذرا، اس سوسائٹی میں جا کے، جس سوسائٹی میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، عورتوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اتنا ڈی گریڈ ان کو کیا جاتا تھا، معاشرے میں کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ مرد کو ان کا محافظ بناتا ہے، نگہبان بناتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کر دی، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی اس بات کو مانیں، شوہروں کی اطاعت گزار رہیں۔ تو آیت لمبی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، باقی ہاف جو ہے وہ کل کو ہم کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 34 ہم پڑھ رہے تھے۔ کل جو بات ہم نے پڑھی کہ گھر کو چلانے کے لیے تمام ذمہ داری، کما کر لانا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ تمام ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے کندھے پر رکھی ہے۔ تو اس میں ایک بات ہے جو غور طلب ہے، وہ یہ کہ جیسا کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ بھی گھر چلانے میں مدد کرتی ہیں شوہروں کی اور کام کر رہی ہیں، تو اس کو ہم اسلام کی روح سے کیسے سمجھیں گے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بعض خواتین جو ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں، جیسے انجینئرز ہیں، بہت پڑھی لکھی خواتین ہیں، اور اسپیشلی اگر کوئی ڈاکٹر ہے خاتون، تو ظاہر ہے وہ اتنا پڑھ کر میڈیسن اس نے پڑھی ہے، تو وہ گھر میں تو نہیں بیٹھے گی، تو پھر اس کو کس طرح سے ہم سمجھیں گے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ اسلام میں عورت کی سب سے پہلی، یعنی فرسٹ اینڈ فور موسٹ جو ڈیوٹی ہے وہ ہے اس کے بچے۔ سب سے بڑی ذمہ داری عورت کی اس کے بچے ہیں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ ایک رول ہر ایک پر اپلائی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میری اپنی پرسنل اوپینین ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہیں تو خاتون کو ہرگز کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں کو سب سے زیادہ ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں کہ جب بچے چھوٹے ہیں، ماؤں کو بالکل کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر گھر کا ماحول ایسا ہے کہ جیسے دادا دادی ہیں اور بڑے ہیں گھر میں موجود، اور گھر کے حالات بہت خراب ہیں، تو خاتون کو کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ شوہر کے ساتھ کام کرے، تو وہی بات ہے کہ وہ کر سکتی ہے پھر۔ لیکن اسلام نے عورت کے اوپر جو سب سے پہلی ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کے بچے ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ جب بچے اگر تھوڑے بڑے ہو جائیں اور وہ اسکول گوئنگ ہو جائیں، اسکول جانا شروع کریں، تو خاتون جو ہے وہ کام بھی کر سکتی ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اگر اسپیشلی وہ ڈاکٹر ہے تو اس کو کر لینا چاہیے کام اس میں بھی، لیکن اس کو یہ چیز ہی مد نظر رکھنی ہوگی کہ اس کے بچے نگلیکٹ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی پھر یہ ہے کہ شوہر کی اجازت سے اور باہمی مشاورت سے وہ کام کرے، اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ عورت پہ پھر بھی اللہ نے فرض نہیں کیا ہے کہ وہ کما کر لائے۔ اگر عورت کما کر لاتی ہے، شوہر کی مدد کرتی ہے، گھر پر خرچ کرتی ہے، تو یہ اس کی اچھائی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو وہ کما کر لائے گی وہ اس کے اپنے ذاتی پیسے ہوں گے، وہ اپنی خوشی سے گھر پہ خرچ کرے گی۔ تو خیر یہ ایک چھوٹی سی بات تھی سائیڈ نوٹ کے طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین اور صالح عورتیں کون ہوتی ہیں؟ جو فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، ان کی بات ماننے والی ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، ان کی مال کی، ان کے گھر کی، ان کے بچوں کی، اور ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بما حفظ اللہ، اس لیے کہ اللہ نے بھی ان کی حفاظت کر دی۔ یا پھر ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حفاظت جو وہ عورتیں کریں گی یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی کریں گی۔ جی، تو نیکسٹ اگلا ہاف جو ہے آیت کا وہ پڑھتے ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں تم ڈرتے ہو جن کی سرکشی سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان ورسٹ کیسز اگر خاتون اللہ کہہ رہے ہیں سرکش ہے، یعنی وہ کسی صورت بات نہیں مان رہی شوہر کی، اور وہ بغاوت پر اتر آئی ہے، یعنی وہ کسی صورت مرد کی حاکمیت گھر میں قبول ہی نہیں کر رہی۔ ظاہر ہے ہر طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اس طرح کی سچویشنز دیکھنے میں آتی ہیں، تو ایسی خواتین کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں، فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو ان کو،
یعنی یہ ورسٹ کیسز کی بات اللہ بتا رہے ہیں، کسی صورت عورت جو ہے وہ بات نہیں مان رہی ہے، گھر کا ماحول خراب کیا ہوا ہے، آئے دن لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، تو ایسے میں پھر مرد کیا کرے؟ سب سے پہلے تو وہ اس کو واعظ و نصیحت ہی کرے، یعنی اس کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر پیار محبت سے بھی وہ نہیں سمجھ رہی ہے تو کیا کرے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کو علیحدہ کر دو بستروں میں۔ یہ اب سیکنڈ سٹیپ ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گھر کے ماحول کو مرد سموتھلی کیسے چلا سکتا ہے اگر عورت جو ہے وہ نہیں بات مان رہی ہے کسی بھی صورت میں۔ تو کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ کچھ سٹیپس ہیں جو مرد کرے گا، ان کو ان کے بستروں میں الگ کر دو۔ یعنی اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگائی ہے کہ کمرہ الگ نہیں کرنا، یعنی گھر الگ نہیں کرنا، بستر صرف الگ کر دو ان کا۔ یہ بھی ان کو وارننگ دینے کے لیے کہ شاید وہ سمجھ جائیں، اور پھر بھی اگر نہیں سمجھ رہی تو پھر کیا کر سکتے ہو؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مارو۔ یعنی پھر مرد کو مارنے کی بھی اجازت ہے، اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگائی ہے کہ کوئی شوہر ایسے نہ مارے کہ نشان رہ جائے، اور کوئی چہرے پر نہ مارے، یعنی پھر مار بھی سکتے ہیں ان ورسٹ کیسز۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ اطاعت کریں، یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر وہ اطاعت کرنے لگ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر تم تلاش نہ کرو ان کے خلاف کوئی راستہ، یعنی پھر بہانے سے ان کو پھر تنگ مت کرو اگر وہ بات مان جاتی ہیں تو۔ یہ دیکھیں اس بات کو لے کے بہت ساری خواتین بہت اوفینڈ ہوتی رہتی ہیں کہ شوہروں کو مارنے کا حکم ہے قرآن پاک میں، تو آپ اس کو اسی طرح سے سمجھیں نا۔ اب وہی ادارے کی مثال ذہن میں لے کے آئیں، اگر ادارے کے لوگ تعاون نہیں کریں گے، من مانی کریں گے، بات نہیں مانیں گے، بغاوت کریں گے، ضد کریں گے، سربراہ کی بات نہیں مانیں گے، تو ظاہر ہے کہ سربراہ کو گھر کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے ماحول کو صحیح طور پہ سموتھلی چلانے کے لیے کچھ تو کام کرنا ہوگا نا۔ تو اللہ نے اس لیے سربراہ کو اجازت دی ہے کہ وہ یہ سب کام کرے اور پھر گھر کے ماحول کو بہتر کر لے، اور اگر خواتین بات مان لیں تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر ان کے خلاف کوئی بہانے سے راستہ مت ڈھونڈو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ بہت بلند ہے، یعنی اس کے جو فیصلے ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، ان کو چھوٹا نہ سمجھو، ان کو ہلکا نہ سمجھو۔ اس کے فیصلے، اس کے احکامات حکمت پر مبنی ہیں، تو کوئی بھی اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ڈیٹیل سے غور کریں گے آیت پر تو آیت کا جو ہے جسٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے آیت نمبر 34 پڑھی تھی، میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا اس کو اور الیبوریٹ کر دوں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بہت ڈیٹیل سے اس کی اسٹڈی کی جائے، تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، آیات کا شان نزول دیکھا جائے، سیاق و سباق کانٹیکسٹ چیک کیا جائے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غور طلب ہوتی ہیں، اور آیات پڑھنے کے بعد دل میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو 5-6 منٹ میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تفسیر، تو اس میں بمشکل ہی اس کا ترجمہ ہی میں کرتی ہوں، تو بہت ان ڈیپتھ اس کی اسٹڈی جو ہے وہ نہیں کر پاتی ہوں۔ تو لیکن یہ کل کی جو آیت تھی، اس کو لے کے کافی سارے سوال اٹھتے ہوں گے نا دل میں، تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ہم اور مزید اس پہ غور و فکر کر لیں مل کے نا۔ قرآن پاک کا نا ایک سٹائل ہے، وہ کیا سٹائل ہے کہ قرآن ایک بات کر دیتا ہے، اس کی بہت باریکیوں میں قرآن نہیں جاتا ہے، اور اسی لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت، حدیث، ان کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قرآن کی عملی اگزامپل ہیں، انہی کے تھرو ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب جیسے کل کی آیت ہے کہ جس میں شوہر کو اجازت دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بیوی کو مار سکتا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر شوہر کو اللہ تعالیٰ نے مکمل چھٹی دے دی کہ وہ جب مرضی جیسے چاہے سختی کرے، مار پیٹ کرتا رہے بیوی کو؟ یعنی اگر صرف آپ آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو بہت سے لوگ تو اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ شوہر کو تو اجازت مل گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ تدبر کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو تھوڑا سا میں اس چیز پہ مزید جو ہے وہ بات کروں گی۔ سب سے پہلے تو اس کا شان نزول ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ ہوا تھا کچھ اس طرح سے واقعہ کہ ایک صحابی اور ایک صحابیہ کا آپس میں، شوہر بیوی تھے تو آپس میں بہت جھگڑا ہو گیا۔ شوہر نے بیوی کے منہ پر بہت زور سے تھپڑ مار دیا۔ اب وہ جو بیوی تھی صحابیہ، وہ شکایت لے کے اپنی شوہر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یعنی وہ اپنا مقدمہ لے کر آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور شوہر بھی ساتھ ہی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ساری بات پتہ چلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ قصاص ہوگا۔ اگر شوہر نے بیوی کے منہ پر تھپڑ مارا ہے تو بیوی بھی شوہر کے منہ پر تھپڑ مار دے تاکہ قصاص ہو جائے، بدلہ ہو جائے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بات سن کے جو خاتون تھیں صحابیہ، ان کے دل کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ تو ویسے تو یہ ہے کہ فور شور کوئی بھی دنیا کی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے مقام کو پہچانتی ہے، کوئی مار تو نہیں سکتی ہے، لیکن ان کی دل کی تسلی ہوگی۔ وہ دونوں جو ہیں وہاں سے چلے گئے مسجد سے، کہ اتنے میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ نے اجازت دے دی شوہر کو کہ وہ مار بھی سکتا ہے کسی ایکسٹریم یا ورسٹ کنڈیشن میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو واپس بلا لیا اور اللہ کی آیت پڑھ کے سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے مرد۔ اب یہ تو اس کا ایک سیاق و سباق تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی شفیق، انتہائی محبت اور دلجوئی کیا کرتے تھے۔ یعنی جب میں پڑھتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رول ماڈل، ایز اے شوہر کی حیثیت سے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اتنی برداشت، اتنا حوصلہ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، شاید ہی دنیا کے کسی بھی مرد میں اتنا حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج کی طرف سے کوئی تنگی نہیں ملی، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرگیومنٹ بھی ہوتا تھا اپنی بیویوں سے۔ جو ازواج مطہرات تھیں اونچی آواز میں بات بھی کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آرگیو کرتی تھیں، ناراض بھی ہو جایا کرتی تھیں، اور ایک دفعہ تو یہ شکایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچتی ہے کہ حضرت حفصہ جو ہیں وہ اونچی آواز میں بات کرتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت شدید غصہ آتا ہے اور وہ اپنی بیٹی سے پوچھنے پہنچ جاتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں کہ حفصہ، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اونچی آواز میں بات کرتی ہو؟ یعنی ان کے لیے تو یہ چیز ہی ایک بہت ہی عجیب بات تھی۔ تو وہ حضرت حفصہ جو ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ہاں ہم تو ایسے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ ان لوگوں کو جھوٹ بولنا تو آتا نہیں تھا، مکر تو کرتی نہیں تھی۔ بالکل صاف انداز میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تو اکثر ایسے کرتے ہیں، اونچی آواز میں بھی بات کرتے ہیں، ناراض بھی رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس پر حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو بہت ڈانٹا بھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کئی روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اونچی آواز میں بات کر رہی تھیں۔ تو ایک موقع پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ازواج نے پریشان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، گھر چھوڑ کر مسجد کے بالا خانے میں چلے گئے، اور ایک ماہ تک ازواج سے نہ ملنے کی قسم کھا لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اتنی شدید وہ تنگ ہو رہے تھے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ تو وہ ڈانٹتے ہیں، نہ اونچی آواز میں ان سے سختی کرتے ہیں، پھر بھی ان کا معاملہ اتنا نرم اور شفیق انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ کیا آیت میں بات ہوئی ہے؟ تو میں اس کو ایسے سمجھ رہی ہوں کہ میاں اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے دنیا کا سب سے خوبصورت اور سب سے پیارا رشتہ ہوتا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے سب سے پہلے بنایا اس دنیا میں۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اس کے بعد ان کا جو سب سے پہلا رشتہ بنایا، نہ بیٹا بنایا نہ بیٹی، کوئی اولاد نہیں بنائی، کوئی رشتہ نہیں بنایا، نہ بہن نہ بھائی۔ کیا رشتہ بنایا؟ اللہ نے ان کا کمپینین بنایا، ان کی بیوی بنائی، سکھ دکھ کی ساتھی۔ مگر ہم جب سیاق و سباق کے بغیر آیت کو پڑھتے ہیں نا تو بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اتنا پیارا، اتنا خوبصورت رشتہ جو ہے اس میں یہ سختی کیسی؟ اور پھر جو ہمارا دین ہے وہ بہت ہی محبت، پیار اور آسانی کا دین ہے۔ سختی اس میں اگر ہے تو صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی صورت میں سختی ہے، ورنہ میاں بیوی کے رشتے میں میرا خیال ہے سب سے مظلوم جو انسان ہے نا وہ شوہر ہی ہے۔ دیکھیں آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ جب وہ شادی کرتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک شخص پوری زندگی کے لیے پھنس جاتا ہے، پوری ذمہ داری اپنے سر پر لے لیتا ہے، اور پھر عورتوں کے ساتھ معاملہ کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ یہ آپ بھی میرے ساتھ ایگری کریں گی
عورتوں کی نفسیات کو سمجھنا، ان کی ایموشنل موڈ سوئنگز کا ہونا، پھر جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ اور اس حمل کے دوران اور بچہ پیدا کرنے کے دوران وہ جن نفسیاتی اور جسمانی مسائل سے گزر رہی ہوتی اس کو بھی بیچارہ مرد ہی جھیلتا ہے، بچوں کی کفالت بھی پھر اسی کے ذمے ہے، خرچہ بھی پھر اسی کے ذمے ہے، اور پھر جب عورت ماں بن جاتی ہے، ماں بن جانے کے بعد عورت کا مقام اللہ تعالیٰ شوہر یعنی باپ کے مکان سے 3 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں کا۔ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں کا حق تم پہ سب سے زیادہ ہے، پھر چوتھی دفعہ کا تمہارے باپ کا۔ تو آپ سوچیں کہ سارا کچھ ہی باپ کا رہا ہے، ماں نے صرف پیدا کیا ہے، اور اس کا رتبہ اللہ زمین سے بڑھا کر کہاں آسمانوں تک لے جاتے ہیں۔ پھر ایسے میں یہ مارنے والی کیا بات ہو گئی؟ یہ سختی نہیں ہے۔ جو رشتے ہوتے ہیں اسپیشلی میاں بیوی کے رشتے، یہ بہت پیار اور محبت سے بنائے جاتے ہیں، سختی سے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہاں جو مارنے کا حکم آیا ہے نا، یہ کسی بہت بڑی نافرمانی یا کسی بہت بڑی بے حیائی کی بات پر مارنے کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ بھی اس آیت پر ضرور غور و فکر کریں تاکہ ہمارے دل میں کوئی تنگی نہ آئے اور ہم اس کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہمیں ایسا شعور عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی جو حکمت ہے اس کو سمجھ سکیں اور مان سکیں۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔